اب غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے، ایک یہ تو بڑا طویل ٹاپک ہے، کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعہ بھی اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قیدی کو قتل نہیں کیا، صرف ایک قیدی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا۔ اب یہ بھی سن لو، عقبہ بن ابی معیط، یہ ایک بہت بڑا کافر تھا، جب بھی یہ سفر سے آتا تھا لوگوں کی دعوت کرتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی بہت بیٹھتا تھا، لیکن اس پر نبی پاک علیہ السلام کی باتیں اثر نہیں کرتی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط جب بھی نبی پاک اس کو دین کی دعوت دیتے، اللہ کی دعوت دیتے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے، توحید کی دعوت، اس کی شقاوت اور بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ سفر سے واپس آیا، اس نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کی اور سارے مکے والوں کی دعوت کی۔ اس کی یہ عادت تھی، جب بھی سفر سے واپس آتا تھا دعوت کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے گھر گئے، وہاں جا کے نبی پاک نے یہ شرط رکھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی نہیں دے گا۔ اس نے کہا پہلے کھانا تو کھا لو، سرکار نے فرمایا نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو ابی بن خلف کو پتہ لگ گیا۔ ابی بن خلف آیا، اس نے آ کے اس کو گریبان سے پکڑا، اس میں غصہ کیا۔ اس نے کہا تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، تو نے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو محمد کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا نہیں میں باتوں میں نہیں آیا، میری بات سن۔ ایک آدمی میرے گھر پہ آیا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا جب تک تو میرے یہ بات نہیں مانے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میرے گھر سے کوئی آدمی بھوکا چلا جائے، بغیر کھانا کھائے چلے جائے، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف نے اس وقت ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں مانوں گا تجھے اور اس وقت تک میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ بھی مکہ کے کافروں کا سردار تھا ابی بن خلف۔ اس نے کہا میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو محمد کا گلا نہیں دبائے گا اور جب تک تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ محمد پر تھوکے گا نہیں۔ اس بدبخت نے ایسا کر دیا کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس نے ایسا کر دیا۔ غزوہ بدر لڑا گیا، یہ قید ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے غزوہ بدر کے قیدیوں سے، اسیران بدر سے فدیہ لیا، یعنی پیسے دو اور جان چھڑاؤ۔ اچھا، اس دوران بھی ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، آپ سے وہ بات کر دوں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ حضرت سیدنا عباس جو نبی پاک کے چچا ہیں، وہ بھی قیدیوں میں آئے۔ ان کو ایک چھوٹے سے قد کے آدمی نے قید کیا، اور حضرت عباس کا قد 7-8 فٹ بڑا قد تھا۔ سرکار نے پوچھا تو نے حضرت عباس کو کیسے قید کر لیا؟ اور وہ جاندار آدمی کہا یا رسول اللہ میں نے قید نہیں کیا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا رسول اللہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اس کا رنگ بڑا سفید تھا اور سفید رنگ کا اس نے امامہ باندھا ہوا تھا اور بھورے رنگ کے گھوڑے پہ وہ آیا تھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، غزوہ بدر میں فرشتوں نے سفید امامے باندھے ہوئے تھے اور غزوہ حنین میں فرشتوں نے ہرے امامے باندھے ہوئے تھے۔ یہ تمام سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں سفید امامے تھے اور غزوہ حنین میں ہرے امامے باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ اللہ کا شکر ہو گیا کہ ہماری دعوت اسلامی نے اماموں کی اجازت دے دی۔ پہلے ہم ہرے امامے کی دفاع کر کر کے تھک جاتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو یہ اس وقت کی ہم نے یہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اب تو وسعت آ گئی، لال باندھو، کالا باندھو، نیلا باندھو، جو تمہاری مرضی ہے باندھو بہرحال۔ تو حضرت ابو الیسر نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح کا آدمی تھا، یہ جو اس کا لباس تھا اور اس طرح وہ دکھتا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو الیسر پست قد تھے، چھوٹا قد تھا۔ کہا تو نے خود نہیں قید کیا، اللہ نے تیری مدد کے لیے فرشتے کو بھیجا تھا۔ اچھا یہاں بڑی ایک ایمان افروز بات ہے جس کو سنانے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ کیا وہ ایمان افروز بات کیا ہے کہ نبی پاک نے حضرت عباس سے کہا چچا عباس فدیہ دو اور جاؤ، اپنا فدیہ بھی دو، اپنے 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی دو، اور تمہارا ایک ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ جو تمہیں وہاں سے پکڑ کے لایا اس کا فدیہ بھی دو۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، میرے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا وہ جو آپ نے چچی کے پاس بیٹھ کر اتنا ڈھیر سارا سونا چچی کو دیا مکے میں، میرے نبی مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ میں مسئلہ بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا، بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سرکار مدینے میں بیٹھے۔ حضرت ام الفضل کو حضرت عباس نے آتے ہوئے کہا کہ اگر میں مر گیا تو یہ ساری اولاد کے لیے بہت ہے،
اتنا سونا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا وہ جو چچی کے ساتھ حضرت ام الفضل کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے یہ باتیں کی, وہ باتیں کرنے کا وقت نہیں, وقت ختم ہو گیا, یہ باتیں کی ہیں اور ان کو اتنا سونا آپ دے کر آئے. تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے نہیں مانتا تھا, اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک اور مسئلہ حل ہوا کہ نہیں, وہ بتاؤ کون سا مسئلہ حل ہوا, بولو. غیب کا مسئلہ, علم غیب کا. ماشاءاللہ یہ دیکھ, یہ کلین شیو آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو بات سمجھ آ گئی ہے. مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتی. اور خدا کے بندے نہ اللہ دینے میں بخیل ہے, نہ نبی لینے میں بخیل ہے. اس نے کتنا دیا, بولا جی وہ اللہ نے جتنا دیا تو ہم اتنا مانتے. میں نے کہا وہ کتنا دیا, آپ کے پاس کوئی ٹوکری ہے اس کو رکھ کے لائیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں اس نے دینے میں حساب نہیں کیا, انہوں نے لینے میں حساب نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود سن لو, بس آخری بات عرض کر دوں, اس کے باوجود سن لو. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی جی نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملا. نہیں, ہم اس طرح کے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس عقیدے کو کفری عقیدہ مانتے ہیں. جو نبی کے علم کو اللہ کے علم سے ملائے اسے ہم فہیم بھائی کفری عقیدہ مانتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کو اور نبی کا علم ایک ہے. ایسا آدمی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. سنی تو سنی, وہ مسلمان بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا, تو بھائی کیا اللہ اپنا سارا علم نبی کو دے دے گا؟ سارا علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا. اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, کتنا دیا میں نہیں پتا, لیکن اس کے باوجود, بس آخری جملہ سن لو, اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم, آپ نے چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ دیکھا ہے؟ چڑیا سمندر میں سے پانی کا قطرہ لے کر نکلے, ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہے. ادھر سمندر ہے, تصور قائم کرو, اور ادھر چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ, ادھر بڑا سمندر ہے. کہا کہ اللہ کے علم اور نبی پاک کے علم کی یہ مثال ہے. اعلیٰ حضرت آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں, ساجد بیٹا تو بڑی توجہ سے سن اس بات کو. اعلیٰ حضرت آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں, کیا یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ساجد انکاری ہے آپ کے, کہ ساجد پتہ نہیں, ساجد اس طرح کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے. آگے چل کے متصل فرماتے, کہتے ہیں نا 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 نا, ہوا یہ سمندر میں سے پھر بھی تو ایک چھوٹا سا قطرہ نکلا تو صحیح نا. کہا نہیں, یہ مثال بھی رسول اللہ کے اور اللہ کے علم کی درست نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ بات کو؟ پہلے سمجھانے کے لیے یہ کہا اور پھر فرمایا نہیں, اللہ نے جتنا دیا پھر بھی ایک قطرہ بھی رب کے علم سے کم نہیں ہوا. تو بہرحال یہ اچھا, پھر یہی مثال ہمارے اور رسول اللہ کے علم پر دیتے ہیں. یہی مثال کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا علم حاصل کیا, جتنا علم سیکھے, جتنا پڑھا, جتنا پڑھایا, کہا کہ سمندر میں سے ایک چڑیا کی چونچ میں جو قطرہ آتا ہے, ہمارا علم پوری کائنات کا اتنا ہے اور رسول اللہ کا علم, اس کو کہتے ہیں احمد رضا خان, اس کو کہتے ہیں. لیکن آگے چل کے کہتے ہیں نا 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 نا, یہ مثال بھی درست ہے نہیں ہے, رسول اللہ کا علم اس سے بھی بہت بلند ہے. تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ بدر کے قیدیوں میں سے صرف ایک قیدی کو مارا گیا, صرف ایک قیدی. جب سب قیدیوں کو نبی پاک چھوڑنے لگے تو یہ بھی آیا عقبہ بن ابی معیط, تو نے کہا میں بھی فدیہ دے کے جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں, باقی سب چلے جائیں گے, تجھے نہیں جانے دیں گے. کہا کیوں؟ کہا تو نے ہماری شان میں گستاخی کی تھی. بڑا ڈھیلا بولے سبحان اللہ. آج ارباب اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ کہنا تو جانتے ہیں میرے نبی اخلاق کے پیکر تھے, میرے نبی معاف کر دیتے تھے, لیکن میرے نبی اپنی گستاخی کو معاف نہیں کرتے تھے. یہ بات یاد رکھنا. سرکار نے فرمایا سب کو چھوڑ دوں گا, لیکن تو نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے. صحابہ کو کہا سب کو چھوڑ دو فدیہ لے کے, لیکن ہمارے گستاخ کو نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام نے اس کا سر تن سے جدا کر کے دکھا دیا.